حضرات محترم، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ وہ دین اسلام جو تمام دینوں میں سب سے پسندیدہ دین، جو رب کا دین ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور اس دین کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو دوسرے دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ یہ دین غالب جب آئے گا جب بندہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے تمام قوانین احکام پر صحیح معنی میں عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دین جو ہے تمام دینوں پہ غالب آ جائے گا۔ خالق کائنات نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے؟ ہر ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں احکام جو اسلام کے احکام ہیں ان کو دل سے قبول کرتا ہوں، تو پھر بھی خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اب تمہاری صورت، تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، تمہاری فکر، تمہارا لباس، تمہارا جینے کا ڈھنگ، شادی بیاہ کا طریقہ، جتنے مراحل ہیں تمہارے سارے کے سارے اسلامی ہونے چاہیے۔ اسلام کی جھلک تمہارے اوپر نظر آئے۔ ہوا کیا کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 12259، مسند امام احمد بن حنبل، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایات، اس کی جلد 5 ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہوا کیا کہ جس دنوں آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، فرماتے ہیں میں نے اس دن سے زیادہ روشن اور حسین دن دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دن سے زیادہ میں نے حسین دن اور روشن دن دیکھا ہی نہیں تھا، اور صحابہ بڑے خوش تھے آپ کی آمد پر، ہر روز آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہر روز میلاد منائی جا رہی تھی، منتظر تھے کہ کب حضور تشریف لائیں، کب تشریف لائیں۔ اور جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو فرماتے ہیں بس آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے مدینہ منورہ جو تھا وہ روشن و منور ہو گیا تھا، آپ نے شرف بخشا۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ مستدرک کے اندر موجود ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے، اور اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 4283 ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے،
جب حضور کی آمد ہوئی نا مدینے میں تو یہ بھی آئے دیکھنے کے لیے. لوگ جو کام کاج کر رہے تھے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے کانوں میں جو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق ہوا تو میں بھی جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، باقی دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں بس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فلما رأیت وجہہ، تو جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو فرماتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، تو میں نے جان لیا یہ اتنا روشن اور چمکدار چہرہ جو ہے نا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آپ ذرا توجہ فرمائیے، کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، زبور، توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے، میں نے حضور کے چہرے کی طرف جب دیکھا نا تو پھر میں نے جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور آپ اس وقت کچھ تلقین فرما رہے تھے، آپ نے کچھ وعظ و نصیحت کی. اس وعظ و نصیحت میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ رات میں سو رہے ہوں تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ عبداللہ بن سلام اب جب یہ سلام لے آئے، اب سمجھیے اس آیت کریمہ کو، جب یہ سلام لے آئے تو چونکہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اسلام لے آئے تو وہ ہفتے کے دن شکار سے ذرا اجتناب برتتے، اونٹنی کا دودھ اور گوشت بھی کھانے سے بچتے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم اسلام لے آئے ہو، تو پھر اسلام کو سچے دل سے قبول کرو، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو. تو حضرات محترم، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. اب دو تین باتیں اس کے اندر اور مزید، اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے اس کے بارے میں. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا ہے. کیا کام ہے شیطان کا؟ گمراہ کرنا ہے. اور یہ یہودی نصارہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں دونوں دشمن، یہودی نصارہ بھی دشمن، شیطان بھی ہمارا دشمن. بھائی اس طرف توجہ رکھیں، آپ باتیں نہیں کریں. شیطان بھی ہمارا دشمن اور یہود و نصارہ بھی ہمارے دشمن. شیطان جو ہے وہ ہمارے عمل کا دشمن ہے، اور یہود و نصارہ جو ہے یہ نظام کے دشمن ہے. بڑے پتے کی بات سمجھا رہا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. شیطان جو ہے انسان کو نیک اعمال سے روکتا ہے. جو یہود و نصارہ ہیں
وہ نظام سے روک رہے ہیں. کون سا نظام؟ وہ نظام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، وہ قوانین، وہ قانون، وہ شریعت جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، یہ اس سے روکتے ہیں. دیکھو کبھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کبھی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ نماز نہ پڑھو؟ بولیے، کبھی نہیں کہتے. بھائی مسجد یہاں موجود تو مسجد تو امریکہ ہی موجود ہے، جاپان میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، وہاں بھی اذان ہوتی ہے، وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں مسجد سے کوئی تکلیف نہیں ہے. انہیں مسجدوں سے، نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے. تم زکوٰۃ دیتے ہو، وہ بھی بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. تم قرآن پڑھتے ہو، وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. تم تبلیغ کر رہے ہو، تبلیغ لوگ وہاں بھی کر رہے ہیں. انہیں نہ تمہاری تبلیغ سے کوئی خوف، کوئی خطرہ ہے، نہ تمہاری نمازوں سے کوئی خوف و خطرہ ہے. پھر ان کو خوف و خطرہ کس بات سے ہے؟ انہیں خوف و خطرہ ایک ہی بات سے ہے کہ یہ ملک پاکستان جو مسلمانوں نے آزادی کے نام پر لیا تھا، سمجھ رہے بات کو؟ ہم نے یہ ملک پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا؟ مجھے بتائیے. کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب نعرہ لگ رہا تھا مسلمان اور ہندو بھائی بھائی کا نعرہ لگ رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں کیا ہے؟ بولیے، بھائی بھائی ہیں. تو علماء اہل سنت کھڑے ہوئے اور بتا دیا ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے. ہندو مسلمان بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت تھی ایک نیا ملک حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟ ضرورت تھی، ایک مقصد تھا. وہ کیا تھا؟ کہ مسلمان ایک علیحدہ ملک کا تصور رکھتے تھے. ایک علیحدہ ملک حاصل ہو جس کے اندر ہم اللہ کے رسول کا نظام نافذ کر سکیں اور آزادی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لے سکیں. مقصد یہ تھا. ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا مگر وہ نظام نافذ نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے میری اس بات کو یاد رکھ لیجئے، یہ یہود و نصاروں کو نمازوں سے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. انہیں خوف و خطرہ ہے تو ایک بات سے ہے، وہ یہ ہے اگر ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ آ گیا تو پھر ہماری حکومت نہیں رہے گی، دنیا میں مسلمانوں کی حکومت رہے گی. وہ یہ نہیں چاہتے. اور انہیں کیا کیا ہے؟ انہیں کیا کیا؟ ہمیں گمراہ کیا. شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. دونوں کی سوچ میں فرق، معمولی سا ہی فرق ہے. حضرات محترم، وہ کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں کہاں گمراہ کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. سورہ مریم. پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. خواہشات کے پیچھے. جب انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولیے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولیے، ارے بولیے تو، نقصان ہوتا ہے. تو اللہ بتا چکا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. دیکھو تم شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلنا. اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. اور جس قوم میں، ایک بات میں یہاں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سمجھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ملک کی بادشاہت دیتا ہے، وہ بادشاہت، وہ سلطنت دینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. حکومت کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو. فرعون کے بعد بھی حکومت تھی،
نمرود کے بعد بھی تھی، شداد کے بعد بھی تھی، اور کئی غیر مسلم ہوئے، ان کے پاس حکومتیں ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. لیکن جب اللہ کسی کو حکومت دیتا ہے، خاص کر کے مسلمانوں کو جب کوئی حاکم بناتا ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ کا قانون بتا رہا ہوں. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اور وہ لوگ اگر ہم زمین پر قابو دے دیں، حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں. یہ سورہ حج ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر ہم تمہیں زمین پہ حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں، کن کو دے دیں؟ جو اس کے اہل تھے، تو پھر وہ چند کام کریں گے. یہ ہے قانون، اللہ تمہیں اقتدار بھی دے گا، مگر اس اقتدار کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اس مقصد کو جاننا بے حد ضروری ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب تمہیں اقتدار مل جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم نماز کو قائم کرو گے، تم زکوٰۃ ادا کرو گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اقتدار میں آنے کے بعد یہ تین کام بڑے اہم ہیں. اسے کہتے ہیں قانون سازی. ہمارے پاس قانون موجود ہے، ایک دستور موجود ہے، ضابطہ حیات موجود ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. اب ہم نے زندگی کا نظام بھی اسی سے چلانا ہے اور ملک کا نظام بھی اسی سے چلانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی کے قانون چلانے کے لیے کوئی علیحدہ کتاب ہو اور ملک چلانے کے لیے کوئی علیحدہ کتاب ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید کو بھیجا ہے. تم نے جو نظام چلے گا اس قرآن سے چلے گا، شریعت سے چلے گا، احادیث رسول سے چلے گا. مکمل ضابطہ حیات اللہ نے بیان فرمایا. احادیث کے اندر آتا ہے جب تم کوئی برائی دیکھو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اس سے روکو گے؟ ہاتھ سے روکو گے. اگر تم میں ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں تو پھر زبان سے روکو. اگر زبان سے روکنے کی قوت و طاقت نہیں، پھر آخری درجہ ہے وہ دل میں برا جان لو. برائی کو ہاتھ سے روکنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. زبان سے روکنا علماء واعظین کی ذمہ داری ہے، نشاندہی کرنا ہے. اور پھر دل میں برا جاننا، جس میں یہ قوت بھی نہیں رہی، سمجھا دیا، ہمارے پاس قوت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، لیکن ہم دل میں برا جان رہے. اور ہم چلے نظام کو بدلنے کے لیے. نظام تب بدلے گا جب انسان خود کو بدلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو نہ بدلے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جس قوم کے اندر عہد توڑنا کا رائج ہو جائے، رواج پڑ جائے، جو قوم جو ہے عہد توڑنا شروع کر دے، وعدہ خلافی کرنا شروع کر دے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے. یہ ہمارے جتنے حکمران ہیں طرح طرح کے لیول لگا کر طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں، پھر بولیے وعدہ پورا کرتے ہیں؟ ارے بولیے تو نہیں پورا کرتے. اور لوگوں کا بھی حال یہی ہے. تو تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو مسلط کر رکھا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، ناپ بھی رہی ہے، کمی تول رہی ہے، تو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہے سالی کو مسلط فرما دیتا ہے. اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اس قوم کے اوپر
تعاون جیسی بیماریاں، لا علاج مرض بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور شیطان کا کام یہی ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، اور بے حیائی بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ میں بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا کلچر انہیں دے دیں۔ جب بڑی بڑی جنگیں ہوئی نا، انہیں معلومات کروایا کیا بات ہے، مسلمان ہمیشہ غالب رہتے ہیں، ہمارے پاس فوج زیادہ، اسلحہ زیادہ، قوت زیادہ، لیکن مسلمان پھر بھی غالب۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کے جو جنگجو ہیں، جو مجاہدین ہیں، یہ رات میں جلدی سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اپنے نبی کی اتباع پیروی کرتے ہیں، عورتوں سے دور رہتے ہیں، شرابوں سے دور رہتے ہیں، جبکہ ہماری فوج شراب پیے بغیر رہ سکتی نہیں، بے حیائی کریں گے تو یہ کام، بے حیائی کے بغیر وہ ان کا گزارا نہیں، سائی سائی رات جاگتے ہیں تو صبح کیا لڑیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا یہی وجہ ہے تو ایسا کرو کہ پھر ان کے اندر اپنا کلچر تم بھیج دو۔ اب ان کا جو کلچر تھا، ان کے جو ڈریسز تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو نظریہ تھا، اب ہم اپناتے جا رہے ہیں، اور ہماری جو اصول پسندی تھی وہ ان کے پاس جاتی جا رہی ہے، اس لیے وہ آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، اگر اپنی زندگی کو قرآن سنت کے مطابق گزارو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو حکمران دیکھو پہلے بھی قرآن گزرے ہیں نا، فاروق اعظم کے زمانے میں ایک انوکھا کیس آ گیا۔ کیا انوکھا کیس آ گیا؟ اسلام کا ایک بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا اور مکے آ گیا، اور شاہی لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اور کعبے کا طواف کرنے لگا۔ دوران طواف آپ کو معلوم ہے کہ جب طواف ہو رہا ہے تو ہوتا ہے تو امیر غریب سب مل جل کر طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو بہت رش ہے اس وقت، تو کبھی کونی بھی لگتی ہے، کبھی کوئی دھکا بھی لگ جاتا ہے۔ تو چونکہ اس نے لباس بڑا فاخرہ پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی لباس تھا، تو ایک جو دیہات کے شخص تھا نا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، بے خیالی میں اس کا پیر اس کے لباس پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کو دھکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص میرے لباس کی اس نے توہین کر دی، پیر رکھ دیا۔ اس نے ایک تماچا یا گھونسا مار کے اس کا دانت توڑ دیا۔ چونکہ وہ غریب آدمی تھا، اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ سیدھا فاروق اعظم کی عدالت کے اندر پہنچ گیا، اور وہاں سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ اس شخص نے میرا دانت توڑ دیا گھونسا مار کے، اور ماجرا بھی سنا دیا سارا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا تمہاری شکایت آئی، یہ بتاؤ ہوا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے نا دیہات کا شخص رہنے والا، صحیح کہہ رہا ہے، وہ ایسے ہی تھا۔ بھائی بیٹھ جائیے، کوئی کام ہے تو بیٹھ جائے۔ تو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی اب میری طرف دیکھ لیجیے بس۔ اس نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے دیہاتی صحیح کہہ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے فیصلہ سنایا، آپ نے فرمایا پھر ہم اس دیہات کے رہنے والے شخص کو بھی دیں گے اختیار کہ یہ بھی تمہارے تماچا مار کے تمہارا دانت توڑ دے۔ اس نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بادشاہ کا دانت اور ایک دیہاتی کا دانت برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاں غریب آدمی، میں کہاں بادشاہ،
فاروق اعظم نے کہا بھائی سنو قرآن کا فیصلہ ہے، کہ فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، فرمایا آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ ارے بولنے سبحان اللہ۔ جب قانون ہی ہوگا تو پھر انصاف کی فراہمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اسی لیے ایک ضرورت ہے ہمیں، اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام تمہارے اوپر، تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے محلوں میں، تمہاری پارلیمنٹ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر بھی، اور عدالتوں میں آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے انصاف کرو۔ بتائیے کہ انصاف ملتا ہے؟ اور جو یہ ہمارے سیاستدان جو تمہیں ہر سال بیوقوف بناتے ہیں اور تمہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر کسی ایسے کا انتخاب کرو جس نے تمہیں نہ لوٹا ہو، جو تمہیں شریعت کی طرف بلا رہا ہو، تاکہ اس نظام کو نافذ کرنے میں تمہارا حصہ بھی ملے جائے۔ اور جب نظام آ جائے گا نا، پھر دیکھو پھر حکمران کیسے پیدا ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، آپ نے اپنی بیگم سے کہا کہ وقت ہو گیا، یہ ہمارے قرآن تو مال لوٹ کے اپنے گھر، بنگلے، جائیداد، فیکٹریاں بنا رہے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کھاتے یہاں، قرضہ یہ لیتے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ ارے بولیے تو باہر جاتے ہیں، سب کے سب باہر جاتے ہیں۔ ان کا پانی بھی باہر سے آتا ہے، یہاں کا پانی پیتے ہی نہیں، لیکن سارا مال یہاں کا باہر لے جاتے ہیں۔ فاروق حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بہت وقت ہو گیا، طبیعت چاہتی ہے کہ میٹھا کھا لوں۔ آپ کی بیگم نے بڑے انتہائی ادب سے کہا اے امیر المومنین، آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس میں سے میٹھا تیار ہو سکے، ورنہ آج کی بیوی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں جانتے ہو، تنخواہ دیکھیے، اپنی کمائی دیکھیے، کماتے باتیں کچھ نہیں ہو، بات کر رہے ہو پھر میٹھے کھانے کی۔ یہ کہتی کیا کہا انہوں نے، اے امیر المومنین، آپ کی تنخواہ اس قدر نہیں ہے کہ اس سے میٹھا تیار ہو سکے، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت گزرا ہوگا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ، کیا دیکھا کہ آپ کے دسترخوان پہ میٹھا موجود ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کسی پڑوسی نے بھیج دیا ہے، کوئی شادی بیاہ ہوا ہے، کسی کا کوئی تقریب ہوئی ہے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، نہ کوئی تقریب ہوئی، نہ کسی پڑوسی نے بھیجا ہے، بلکہ آپ کی تنخواہ سے کچھ بچا کر میں نے میٹھا تیار کر لیا ہے، تاکہ آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی تھی نا، آپ اس خواہش کو پورا کر لیں۔ آپ نے میٹھا نہیں کھایا، بیت المال گئے اور کہا اتنے پیسے صدیق اکبر کی تنخواہ سے کم کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے کم میں ابو بکر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ تو حکمران ایسے تھے، ان کا گزارا ہوتا ہی نہیں۔ تو لہذا حضرات محترم، میں کسی ووٹ کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں نظام ایسا ہو جو شریعت کے پاک و نشان ہو، تاکہ اس سے آپ کا اور ہمارا بھلا ہو جائے۔ شریعت کے نظام جب نافذ ہوگا تو سب کے لیے عافیت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، اور ہم اللہ کے عذاب سے، دیگر تکلیفوں سے بچا رہیں گے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔